بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف نالج. ILM گروپ آف کالجز گجرات کیمپس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ حافظ عبد القادر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. حسب معمول سب سے پہلے ہم اپنے گزشتہ لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا ریوائز کریں گے کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر کے اندر کیا کچھ پڑھا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا گزشتہ لیکچر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے ترجمہ اور تشریح کے اوپر مبنی تھا، جس کے اہم نکات جو ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ یہ تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور تشریح ہم نے دیکھا. کن لوگوں کی قسمت میں کفر ہے کہ ان کا خاتمہ پکا کفر کے اوپر ہوگا، ان لوگوں کے نام ہم نے دیکھے تھے. پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تشریح کے ضمن کے اندر کفر کی تعریف سیکھی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کی وجہ، یعنی کہ جو بندے ہے ہی کافر ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لانا، تو ان کو پھر تبلیغ کیوں کی جاتی ہے، ضروریات دین کون کون سے ہیں، اور بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے، کیوں ان کو ایمان نہیں دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر کے اندر ڈسکس کی تھیں. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کا ترجمہ و تشریح. آیت نمبر 8، 9 اور 10 تین آیات کا ترجمہ و تشریح ہم آج کے لیکچر کے اندر پڑھیں گے. آج کے لیکچر کے اہم نکات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوں گے: سورہ بقرہ کی 3 آیات 8، 9 اور 10 کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے ہم. مخلص ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ظاہر اور باطن کا تضاد سب سے بڑا عیب ہے. روحانی زندگی کے خطرناک امراض کون سے ہیں؟ منافقین کے مرض میں اضافہ کی وجہ کیا ہے کہ ان کے مرض کے اندر اللہ اضافہ کیوں فرماتا ہے؟ جھوٹ بولنے پر وعید اور نہ بولنے پر ثواب کے حوالے سے احادیث اور قرآن مجید کی آیات کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم آج کی آیات کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ترجمہ: اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. میں نے اور، میں نے سے، الناس لوگ، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان والے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ترجمہ: یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے،
الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ لفظی ترجمہ: فی میں قلوبہم ان کے دلوں، مرضن مرض، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا اسے اللہ نے، مرضن بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب، علیم دردناک، بما کانو سے جو تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ: اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور اعناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ تفسیر روح البیان، البقرہ تحت الآیہ 1 تا 8، صفحہ نمبر 51۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مؤمن ہونے کے لیے کافی نہیں، یعنی جب تک بندے کا دل تصدیق نہیں کرتا، ظاہری طور پہ بندہ نمازیں بھی پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، مسلمانوں والے کام کرے، تو یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب اس کا دل تصدیق کرے گا تو تبھی وہ مومن کنسیڈر کیا جائے گا۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد، کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں، سب منافقین ہیں۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ منافق خطرناک ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل اور کمالات کا انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت اور شان سے کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے، یعنی کہ ان کے عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول اور فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 10 کی تشریح۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہوتا ہے۔ روحانی زندگی کا خطرناک امراض۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، بندے کو بخار ہوتا ہے، کھانسی لگتی ہے، زکام لگتا ہے، اس طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں روح کے۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ عزیز طلبہ، آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم لیں اور اس کی 3 جلد کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر یہ سارے امراض اور ان کے علاج وغیرہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بتائے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ سردار بننے والا تھا، تو اس سے ریاست چھن گئی، تو اس کو قلبی رنج تھا، اور وہ دن بہ دن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج اور غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کا دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ اور نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ تفسیر روح البیان البقرہ تحت الآیہ 1 تا 10۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ تفسیر مدارک البقرہ تحت الآیہ۔
جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل سے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا گیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ و تشریح، جس کا اہم نکات تھے سورہ بقرہ کا ترجمہ و تشریح آیت نمبر 8، 9، 10۔ مخلص ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض کون کون سے ہیں؟ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا ہم نے۔ منافقین کے مرض کے اندر اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے پر وعید اور نہ بولنے پر ثواب، یہ ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر دیکھا۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے عزیز طلبہ، آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، تو آدھا علم آپ سوال کے ذریعے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، لہذا سوالات ضرور کیا کریں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ لیکچر کو سماعت کیا۔ اس کو یاد کر کے لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو قرآن کے نور کے ساتھ روشن کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔